السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض گزارش یہ ہے کہ آج کل ہمارے مسلم حکمران جو ایکچولی مسلم ہے نہیں، وہ ہے منافق۔ وہ درگاہوں اور کافروں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ باہر سے آپ کو بہت اچھے مسلم نظر آتے ہیں، جیسے عمران خان ہیں یا اور بھی جو عرب کے ممالک ہیں، لیکن اندر سے یہ کافروں کے دوست ہیں، اور یہ درگاہوں کی پوجا کرنے والے اور درگاہوں پہ جانے والے نہیں بلکہ لیٹنے والے لوگ ہیں۔ یہ سیدھا لیٹ جاتے ہیں، ان کے باقی فوٹو ہیں ان کے باقی کہ درگاہوں پر لیٹ جاتے ہیں لوگ۔ اور آج کل انہوں نے حد کر دی ہے کہ یہ کافروں کے مندر اور سکھ لوگوں کے گرودوارے بنانے لگ گئے۔ پاکستان اور دبئی میں مندر بنائے جا رہے ہیں۔ دبئی میں مودی نے مندر بنایا، اور اسلام آباد میں اب عمران خان مندر بنا رہا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں فتوے پوچھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اسلام کا یہ دستور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پریکٹس بھی ہے، یہ عمل بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مکہ میں آئی تو مکہ میں انہوں نے مندر تعمیر نہیں کیے بلکہ مندر توڑے انہوں نے۔ یہ مکہ، یہ جو کعبہ، یہ بہت بڑا مندر تھا، اور اس میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بتوں کو توڑ کر اور وہاں مسجد قائم کی۔ یہ اتنی بڑی مثال ہے، اس کے بعد بھی مسلمان فتوے پوچھتے ہیں کہ مندر بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایکچولی مسلمان جو ہے وہ اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ وہ میڈیا کے کیچڑ میں اتنے اچھل چکے ہیں کہ وہ فتوے پوچھنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اور خود قرآن حدیث سب پڑھ لو، آپ تاریخ پڑھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کی پریکٹس، ان کا عمل کیا تھا وہ پڑھ لو۔ آپ لوگوں کو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی مندر بنانے آ رہا ہے یا مورتی رکھنے آ رہا ہے تو آپ کیا فتویٰ پوچھتے کس سے کہ میرے گھر میں جو ہے مورتی رکھوں کہ مت رکھوں؟ اگر رکھنے کی پرمیشن رہیں گی تب بھی آپ رکھنے دیں گے؟ آپ اپنے دماغ کے حساب سے کام کرتے ہیں، آپ کو جو اچھا نہیں لگتا آپ کبھی فتویٰ نہیں پوچھتے۔ تو کیا آپ اپنے ملک کے اندر مندر بناتے ہیں تو کیا فتویٰ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ توڑ دو اس مندروں کو، یہ الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں۔ جو مندر پہلے کے ہے بس وہاں تک ہی رہے گی، اسلام یہی اجازت دیتا ہے۔ نہ وہ مندر جو پرانے ہیں وہ نہ آگے بڑھیں گے، نہ ان کا انوگریشن ہوگا، نہ ان کو کلر دیا جائے گا، نہ ان کی حفاظت کی جائے گی۔ ہاں، اسلام میں حکومت کا یہی کام ہے کہ اس پر کوئی حملہ نہ کرے، لیکن نہ وہ آگے بڑھائیں گے نہ کوئی نئے مندر بنائیں گے۔ یہی اسلام کا دستور ہے۔ تو مسلمانوں، جو یہ عمران خان مندر بنانے جا رہا ہے توڑ دو اس کو، یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے اگر تم سچے مسلمان ہیں تو۔ اور دبئی کے جو عرب ہے وہ بھی یہ مندر توڑ دے مودی کا، یہ کس طرح سے تم کر سکتے ہو؟ تم گھروں میں کیسے بیٹھے ہو؟ بہت شرم آتی ہے تم لوگوں کو دیکھ کر۔ اب فتوے پوچھ رہے ہیں، تمہارے گھر میں مندر رکھنے آئیں گے جب فتوے پوچھیں گے تم کس سے؟ کسی مولوی کو جا کے پوچھیں گے کہ میرے گھر میں مورتی رکھا ہے، میں رکھوں کہ مت رکھوں، یا بناؤ یا مت بناؤ؟ کبھی نہیں فتویٰ پوچھیں گے، وہاں برابر حملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ملک تمہارا گھر نہیں ہے، تم فتوے پوچھتے، شرم آنا چاہیے تم لوگوں کو فتوے پوچھنے کے لیے۔ بے شرموں والے کام کیوں کرتے ہو اور بولتے ہم امت مسلمان ہیں؟ اور جو علماء کہہ رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہاں یہ پرمیشن نہیں ہے، لیکن وہ فتوے تک ہی رہتے، بس وہ بعمل نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا؟
وہ جہاد نہیں کر رہے ہیں، خالی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اپنے بیٹھے ہوئے آرام سے ایئر کنڈیشن بنگلوں میں اور گاڑیوں میں. وہ سمجھتے بس فتویٰ دے دیا، ایک جملہ بول دیا، بات ختم ہو گئی، اس کے حوالہ کچھ نہیں تمہیں. ان کے دل میں کچھ نہیں ہے، چپ ہے وہ لوگ، خاموش، فتویٰ دے دیا بس ہو گیا، ہاں یہ صحیح ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. جب تمہارے گھروں میں حملہ ہوتا ہے تو تم بڑا باہر آتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں کمپلین کرتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جب تمہارے ملک میں بات آتی ہے تو تم کوئی کمپلین نہیں کرتے، کوئی پولیس کوئی کیس نہیں کرتے، کوئی عدالت میں نہیں جاتے، کوئی شور شرابہ نہیں کرتے، کوئی روڈ پہ نہیں آتے، کوئی ہنگامہ نہیں کرتے. یہ بے شرم بے غیرتی کی حد ہو گئی ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم خراسان ہیں، ہم جو ہے غزوہ ہند لڑیں گے. تم کیسے غزوہ ہند لڑ سکتے ہیں؟ غزوہ ہند کے لیے یا تو تم سدھر جائیں گے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی قوم نہیں اٹھائے گا جو غزوہ ہند لڑے گا. تمہارے عمل جو ہے وہ تو باہر کے لوگ مسلمان جو ہے ان کو دیکھ کر شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ تم کو یا سدھارے گا، صراط المستقیم پہ لے جائے گا، یا پھر ایک نئی قوم آئے گی جو پاکستان اور خراسان کا جھنڈا اونچا اٹھائے گی. I am requesting Ummah Muslimah. They are asking about the fatwas regarding the Dubai Mandir established by Narendra Modi, Prime Minister of India, and Imran Khan is building a temple, new temple in Islamabad. And Muslims they are asking fatwas. Why? Why you are asking fatwas? You don't know the history of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam and practice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam they attack on Makkah, and after win, what Muhammad sallallahu alaihi wasallam done? What? Just see in the Quran and Hadith what he done. He just destroy whole temple of this Makkah that is called Qibla, and 360 statue they were all they broken, and they washed and they built a mosque, a mandir converted into mosque, that is Kaaba by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if somebody is putting any doll or statue or Bhagwan's Murti, any God's statue in your house, so will you ask fatwa? No. Just you will fight with him. So why not fight in your country? Your country is also your house, your home, your homeland. And somebody is that Imran Khan is mushrik, munafiq. All Hukmaran and governments of Muslims, 58 countries, all they are munafiq. They are friends of kafirs. They are munafiq. They are going and worshipping before the Kaaba. Even Imran Khan, they are just going to sleep. They are sleeping on the Kaaba and asking from the Kaaba. They are not asking from the Muhammad sallallahu Allah, and they are not taking the guidance of Quran and Hadith. So you fight, you have to break all these mandirs which is new built. In Islam only if kafir is giving jizya tax, so you can protect old temples only. It is not allowed to build new temple or extend the temple, old temple. You cannot extend it. You cannot expand it. You cannot inaugurate it. You cannot a single pi expense. No, at all. The old is old, finished. That's all. If they are giving jizya. If they are not giving jizya, also you can break it all. So please go according to Quran and Hadith. Don't ask fatwa. Understand? It is useless and shameful about this Muslim population. They are telling they are Muslims and they are peoples of Khurasan, and they will fight with the India and Ghazwa Hind and Al-Malatul Kubra and all this. You people cannot fight unless and until Allah will change you, or Allah will bring the new group of Muslims and they will fight Ghazwa Hind. So please you change yourself and don't make laugh
to other countries in the whole world. Your activities and your practice only up to that. And those ulmas, they are giving fatwas. They are having big beard and all this thing, and all followers. They are only giving fatwas. They are not going to complain in the court or in the police station. They are not going on the road, and they are not making any propaganda against this, and they are not going jihad against this. Why? What is the reason? They're keeping in themselves in the air conditioned house and cars. That's all finished. Now, if they will not go against and they will not make jihad against this, they will be punished by the Allah here and hereafter also. So peoples of Ummah Muslimah, they should not ask the fatwa from the muftis and all this, because whole country is your house, and if somebody is coming in your house and making mushrik and making temple and this gurudwara of Sikh, this all is foolishness and anti-Islamic activities. So you break all these things. It is not possible and it is not allowed in Islam. So further information and good news and current news and Islamic videos, you just follow Muhammad TV NP. Subscribe it, like and share and comments, and write down any comments. You will be given answer according to Quran and Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fi amanillah. Allah Hafiz.